دیکھیں جو ماضی کا اگر ہم پوری ہسٹری دیکھیں نا شوگر انڈسٹری کے حوالے سے، ایک تو نادیہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو سیاست ہے نا، میں ہمیشہ کہتا ہوں ہماری سیاست کے اگر دو ٹانگیں ہیں نا تو ایک ٹانگ شوگر انڈسٹری پہ کھڑی ہے، کیونکہ آپ کی اگر 80-85 شوگر ملیں ہیں نا تو 90% وہ پولیٹیشنز کی ہیں، سیاستدانوں کی ہیں، حکمرانوں کی ہیں، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ سب کو پتہ ہے، اور وہ پالیسی میکنگ پر جتنا اثر انداز ہوتے ہیں یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ صحیح۔ آپ کو پتہ ہے انڈسٹری کا وزیر کون ہے اس وقت؟ رانا تنویر صاحب۔ کون ہے؟ رانا تنویر صاحب، ہارون اختر صاحب ہیں۔ اچھا آپ شوگر اس کی، ہارون اختر میں صاحب سمجھے آپ فوڈ سیکیورٹی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا اوکے، فوڈ سیکورٹی رانا صاحب ہیں، ہارون اختر صاحب انڈسٹری کے وزیر ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں، ان کی بھی شوگر ملیں ہیں، ہارون اختر صاحب کی بھی شوگر ملیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکر جو ہوتے ہیں جنہوں نے ڈیسیجن کرنا ہے وہ خود ان کے مفادات ہوتے ہیں، میٹنگز وہ چیئر کرتے ہیں، تو پھر آپ بتائیں فیصلے کس طرح ہوں گے؟ تو یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے، اس میں سمجھنے کی بات ہے۔ جب آپ فیصلہ سازی میں آ جاتے ہیں تو پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک ہوتی ہے، ڈیموکریسی میں بھی ہوتی ہے، قانون میں بھی ہوتی ہے، تو آپ کو الگ ہو جانا چاہیے ان فیصلوں سے۔ لیکن ہے بے شرمی بھی ہے، بدقسمتی بھی ہے کہ فیصلے بھی خود کرتے ہیں۔ اور میں تو سمجھتا ہوں ماضی میں جو دیکھا ہے یہ ایکسپورٹ کی اجازت بھی دی جائے گی اور سب کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نئی شوگر ملیں لگانے پہ پابندی لگنی چاہیے۔ اس شوگر انڈسٹری نے اور گنے کی کاشت نے پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے کاٹن کی، اس کو تباہ کر دیا۔ جہاں ہماری 14 ملین بیلز ہوتی تھیں، 14 ملین بیل سے ہم، آپ کو پتہ ہے کہاں گئے ہیں؟ 5 ملین بیلز پہ، آدھے سے بھی کم پر آ گئے ہیں۔ اور پاکستان جو جی وجہ یہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کاٹن گروئنگ جتنے بھی ایریاز تھے وہاں پر شوگر ملیں لگا لی ہیں، اور طاقتور لوگوں نے لگائی ہیں، کیونکہ پروفیٹیبل بزنس ہے، پروفٹ ہوتا ہے، ٹیکس بھی اس میں چوری ہوتا تھا۔ لیکن اب جب اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا ہے کہ چینی کی قیمتیں مستحکم رکھی جائیں گی، اگر یہ ایکسپورٹ کر بھی دی جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس بار ایسا نہیں ہوگا جو پچھلی بار ہوا تھا؟ چینی کی قیمتیں کم از کم پاکستان کے، بالکل جھوٹ ہے، بالکل یہ ماضی کے جتنے بھی تجربات ہیں اس کی بنیاد پر میں نہیں سمجھتا کہ چینی کی جو قیمت ہے اس پہ فرق نہیں پڑے گا، بالکل فرق پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 1 لاکھ ٹن، اس کا تو ایک حساب کتاب ہے، اس سے بلینز آف روپیز کا فرق پڑتا ہے۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاست میں پیسہ اگر 100 روپیہ انوالو ہے تو 50 روپیہ شوگر انڈسٹری کا ہے۔ اور پھر آٹے کی جو یہ قیمتیں ہیں، آپ نے یہ چند دن سے آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ قلت کی بھی بڑی خبریں آئیں، پھر اس کے بعد کراچی میں بھی آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہم نے دیکھا، اسی طرح پنجاب میں آج ایک پکڑا بھی گیا ہے جو گندم کو لے کر کے کہیں جا رہا تھا، آپ نے بھی وہ پڑھا ہوگا کہ ایک ٹرالر باقاعدہ پتہ نہیں کتنے میٹرک ٹن کا پکڑا گیا ہے۔ گندم کے حوالے سے اس وقت کیا خبریں ہیں؟ یہ شارٹیج آرٹیفیشل کی گئی، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ دیکھیں جو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں نا، پاکستان میں ہوتا یہ تھا، پچھلے اگر آپ 20-25 سال دیکھ لیں، زیادہ دیکھ لیں اس سے، بلکہ 70 سے دیکھ لیں جب ذوالفقار علی بھٹو تھا، اس وقت سے تھا کہ حکومت کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی، گندم کی ایک سپورٹ پرائس طے کی جاتی تھی، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں کسانوں سے گندم خریدتی تھی باردانہ دے کر، اور وہ پورا بینکوں کے ذریعے یہ سسٹم چلتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت پچھلے سال سے حکومت نے یہ جو پروسیس ہے ختم کر دیا ہے۔ بالکل، نہ حکومت اب سپورٹ پرائس طے کرتی ہے، نہ اب وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتیں گندم سرکاری شعبے میں خریدتی ہیں۔ تو یہ پورے سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کیا جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ تو آنا تھا۔ اتنی پرانی اسٹریٹجی آپ چینج کرنے جا رہی ہیں تو اس کے بعد آپ کی پروڈکشن بھی متاثر ہوگی، آپ کے جو ذخیرہ اندوز ہیں، کیونکہ اب پرائیویٹ سیکٹر نے یہ ساری سیل پرچیز کرنی ہے، اور پاکستان میں تو جو ذخیرہ اندوزی ہے یا اس قسم کا کارٹلائزیشن ہے اس کا توڑ اتنا ہے نہیں۔ بدقسمتی ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے وہ پوری طرح کرپٹ ہے، اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گئے ہیں آپ کو، اور آئیں گے اگلے 2-3 سال یہ لگیں گے اگر یہ اسٹریٹجی آپ کی جاری رہے گی۔ اور پاسکو حکومت بند کرنے جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے پاسکو وہ ادارہ ہے جو گندم خرید کے پاسکو کے جو ذخائر ہیں اس میں سٹور کی جاتی تھی، اور پاسکو بھی خریدتا تھا، صحیح، اور یہ کوئی 2-4 لاکھ ٹن نہیں، ملینز میں یہ خریدی جاتی۔ بالکل، اب یہ پرنسپلی IMF کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس پر عمل درآمد ہو چکا ہے
کہ حکومت جو گندم کی خریداری کا بزنس ہے اس سے باہر نکل جائے گی. یہ تو اچھی بات ہے نا کہ حکومت کو ان بزنس میں ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہاں چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے کہ کون ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, کون نہیں کر رہا ہے. میں تو اس چیز کا حامی ہوں کہ حکومت کو ان قسم کے جو کام ہیں, چاہے شوگر کا ہے, اب شوگر کو بھی ڈی ریگولیٹ ہو جانا چاہیے. پیٹرولیم پرائسز کا بھی یہی ایشو ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے. صحیح ڈی ریگولیشن ایک اوپن کمپٹیشن ہونا چاہیے. دنیا میں امریکہ میں آپ چلے جائیں, ہر پیٹرول پمپ کی علیحدہ پرائس ہے پیٹرول ڈیزل. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. باقی دنیا میں بھی یہی صورت ہے. پاکستان میں یہ ہے کہ حکومت کی اجارہ داری ہے, حکومت پرائس فکسیشن کرتی ہے جن شعبوں میں بھی, وہاں پہ کرپشن بھی ہوتی ہے, وہاں پہ مناپلیز بھی پیدا ہوتی ہیں اور اس قسم کی چیزیں بھی آتی ہیں, کارٹلائزیشن بھی بنتی ہے. پالیسی لیول پر بھی یہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں. اگر مارکیٹ نے فیصلہ کرنا ہے ڈیمانڈ سپلائی کی بنیاد پر یا مارکیٹ فورسز طے کرنی ہے اور آپ نے ایک کمپٹیشن پیدا کرنا ہے, تو اس سے کنزیومر کو فائدہ ہونا ہے, پاکستانی عوام کو فائدہ ہونا ہے. ہاں ٹیکسیشن کے معیار ضرور ہیں جو حکومت ہارڈ قسم کے ٹیکسیشن معیار کر رہی ہے, اس سے آپ کی اکانومی بھی سفر کر رہی ہے, آپ کی ایگریکلچر بھی سفر کر رہی ہے, آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے. تو وہاں پہ حکومت کو ضرورت ہے کہ ایک اوپن فیئر کمپٹیشن کرے اور اس قسم کا ایک ٹیکس سسٹم ہونا چاہیے جو انصاف کی بنیاد پر مبنی ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, اور جس سے انویسٹر اس ملک سے نہ بھاگے کم از کم, اور آپ کی گروتھ اور امپلائمنٹ پیدا ہوتا ہے. بالکل صحیح. میں جو غربت اور بے روزگاری ہو رہی ہے اس میں کمی آ سکے. بہت شکریہ ثناء اللہ خان صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.